بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسور رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی گئی، اسی نسبت سے ڈائناسور اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے۔ آخرکار سب کے سب ختم ہو گئے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورۃ حدید آیت نمبر 4 میں ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے زمین میں جو چیز آئے اور اس سے نکلے، جو کچھ آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب یہاں کچھ نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ وہ بہت زیادہ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تم قیامت تک ہونے والی ہر چیز کے بارے میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ایک ہر چیز کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر زمین آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے لکھ کر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان زمین کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ خدا نے ہفتے کے دن مٹی کو زمین بنایا، زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا تھا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریوں، جراثیموں اور تکلیفوں کو پیدا فرمایا، بروز بدھ نور، جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا، پھر جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ فرشتوں کے رہنے کی جگہ آسمان پر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہے والی آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ جنات کی اصلیت آگ ہی ہے۔ ابلیس کو بھی جنات کے گروہ میں پیدا کیا گیا۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ابلیس آگ سے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی فرشتوں میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنات کی رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اس طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا، جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔